कैसे देखتے ہیں کہ اب ایک چیز طے ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد ریجن کا بھی الیکشن نہیں ہوا ہے، شکیل شیخ صاحب لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ عدالت پہ جائے، کیا کرکٹ عدالت پہ ہوگی؟ نہیں جناب، بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے مرزا۔ کرکٹ جو ہے وہ تو کھیل اور کھلاڑی سے وہ ہے، لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں، میدان میں ہونی چاہیے، لیکن میدان میں ہونی چاہیے، لیکن اتنی زبردست سیاست ہے آج سے نہیں، ہمیشہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ میں، اور یہی کہا جاتا ہے جو اتنے چیئرمین چینج ہوئے، ایک تو ہینڈ پک چیئرمین کی جب سے یہ روایت پڑی جو عارف عباسی نے کہا کہ اب سارے ہینڈ پک فیوریٹ لائے جاتے ہیں، کوئی آدمی میرٹ پہ نہیں آتا، تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ کہ ایڈوائزرز کی آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ اگر چیئرمین خود بھی ٹھیک آدمی ہو تو وہ اس کے ایڈوائزرز جو ہیں وہ اس کو لے کے ڈوب جاتے ہیں، اور یہی ہوا سیٹھی صاحب کے ساتھ بھی ہوا کہ بھئی وہ اتنے 4 مہینے کا جو وقت ملا اس میں وہ الیکشن اگر کروا دیتے تو ایک ان کی پوزیشن مضبوط ہوتی، لیکن ب ایک بڑی گم ہو کی صورتحال ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ ذکا اشرف صاحب جو ہیں انہی کے اپر ہینڈ انہی کا ہوگا، وہی آئیں گے مجھے لگ رہا ہے۔ جی ہاں تو یقیناً، لیکن اگر ہم دیکھیں جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کی صورتحال ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کسی نے مشورہ دیا سیٹھی صاحب کو کہ 19 جون کو ان کی میعاد ختم ہو گئی، اس سے پہلے 19 جون کو انہوں نے ایک اجلاس بلایا، اس میں انہوں نے اعلان نہیں کیا، 20 جون کو انہوں نے اعلان کر دیا گورننگ بورڈ کا اپنے ہینڈ پکڈ لوگوں کا، اور اس پر جو ہے وہ آئی پی سی جو منسٹری ہے وزارت بین الصوبائی رابطہ، اس نے نوٹس لیا کہ آپ کا مینڈیٹ تو 19 کو ختم ہو گیا تھا۔ تو آپ نہیں سمجھتے اس طرح کی چیزیں کر کے 75 برس کی عمر میں نجم سیٹھی کے لیے مشکلات پیدا کرنا، ان کی ریپوٹیشن کو خراب کرنا، آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل میں تو سمجھتا ہوں مرزا کہ بہرحال سیٹھی صاحب ایک ڈوئر ہیں، جو کہتے ہیں ایک ڈیسیشن میکر ہیں، وہ کافی چیزیں کرتے رہے ہیں، پاکستان سپر لیگ کا بھی جیسے آپ نے بتایا 2016 میں انہوں نے کیا، اور بہت ساری چیزوں میں ڈیسیشن میکر، لیکن یہ ان کے جو قدم روک لیتے ہیں ایڈوائزر ان کے، اور مختلف رائے دے کے الٹی سیدھی وہ ان کو ایک دوسری طرف سے گمراہ کر دیتے ہیں، دیوار کی طرف لے گئے، تو جس وجہ سے ان کی پوزیشن ویک ہو گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی جو ایک سیدھا معاملہ تھا اس کو اور کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا جو اس وقت صورتحال ہے، تو افسوس ہوتا ہے۔ بالکل افسوس ہوتا ہے، اس پر ہم مزید بات کریں گے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق کپتان عامر سہیل، جنہوں نے ایک درخواست بھی دی تھی عدالت میں کہ ان کا ٹینیور ختم ہو گیا 20 جون کو، یہ کیسے مینجمنٹ کمیٹی جو ہے وہ کیسے گورننگ بورڈ کے ارکان کے ناموں کا اعلان کر سکتی ہے؟ عامر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عامر۔ جی وعلیکم السلام۔ عامر، کیسے دیکھتے ہیں اب سیٹھی صاحب چلے گئے لیکن ان کے جو مشیر ہیں کہ جو انہیں غلط مشورے دیتے تھے، جنہوں نے 75 برس کی عمر میں سیٹھی صاحب کو اس نہج پر پہنچا دیا، اب وہ کوششوں میں لگے کہ عدالتوں کا رخ کریں، تو آپ نہیں سمجھتے یہ کرکٹ کے ساتھ سراسر ناانصافی اور زیادتی ہوگی؟ دیکھیں، ایک تو پاکستان کرکٹ کو وہ اتنی مشکل میں ڈال گیا ہے یہ ہائیبریڈ ماڈل پیش کر کے، یہ ہائیبریڈ ماڈل کی وجہ سے آپ کا 2025 کا چیمپئنز ٹرافی کٹائی میں پڑ گیا۔ اگر یہ ٹورنامنٹ 2 پاکستان کروا لیتا ایشیا کپ اور ساتھ میں چیمپئنز ٹرافی، تو آپ ایک پوزیشن میں آتے تھے کہ آپ ورلڈ کپ کے لیے بٹ کر دو۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ تو وہ کھٹائی میں ڈال کے دیکھیں اپنی سیٹ بچانے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ ہر دفعہ پاکستان کرکٹ کو مشکل میں ڈال کے جاتے ہیں۔ صحیح، تو انفارچونیٹ ہے، اور اگر کر بھی دیا تھا، اب ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ کو جانا ہے، تو پھر اگلے آنے والے کے لیے یہ آسانیاں پیدا کر کے جائیں بجائے کہ مشکلات کریں۔ دیکھیں، جو بھی لوئل اور سنسیئر ہوگا پاکستان اور پاکستان کرکٹ کے ساتھ، وہ اگلے کے لیے آسانیاں پیدا کر کے جائے گا کہ یار پاکستان کی کرکٹ بڑی مشکل میں، آگے ورلڈ کپ کا فیصلہ ہونا ہے کہ ہم نے انڈیا جانا ہے کہ نہیں جانا، ایشیا کپ کا تو ہم لوگ وہ بٹھا دیں، اب پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے دوسرے کو اسسٹ کریں، ان کو ویلکم کریں۔ لیکن اگر وہ خود بھی گورنمنٹ کے کہنے کے اوپر آئے اور یہ بھی گورنمنٹ کے کہنے کے اوپر آ رہے ہیں، تو اتنی تو اخلاقیات ہونی چاہیے، ایتھکس ہونی چاہیے کہ آنے والے کو وہ اس کے لیے کمفرٹ زون پیدا کر کے جایا جائے بجائے کہ روڑے اٹکائے جائے۔ میں نے اسی لیے یہ درخواست دی تھی اس وقت 19 کو 20 کو کہ ان کو کام سے روکا جائے، کیونکہ مجھے پتا تھا انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ صحیح، یہ بات تو آ نہیں سکتے۔ لیکن ایک اور چیز عامر، کہ کیا وجہ کیا ہے؟ اب ہم لوگ سنتے ہیں اسلام آباد کے الیکشن کا بھی وہ عدالت میں معاملہ، ابھی ایبٹ آباد کا الیکشن نہیں ہوا، پھر انہوں نے ابھی سیالکوٹ کا نہیں ہوا، ملتان کا نہیں ہوا، اس کے باوجود
اسلام آباد ریجن کے جو سابق صدر ہیں وہ کوئی نہ کوئی لابنگ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ عدالت پہ جائیں, عدالت سے اقبال بھائی میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں. آپ نے جو بات ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ہے نا مشیروں کی, وہی مرواتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر میں نجم سیٹھی کے ساتھ ہوتا یہ 5 سال کرکٹ بورڈ سے ہل نہیں سکتے تھے. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے الیکشن کرائے ہیں, 2 کلب کے ٹورنامنٹ کراتے کراتے آپ کو 2 سال لگنے تھے, تو 2 سال تو آپ رہ گئے. اس کے بعد آپ نے کلبوں کو ووٹ دینا تھا جو جینوئن کلب تھے, اور یہ سارا پروسیس جو ہے نا بڑا لمبا جا سکتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی ان کے جو مشیر ہیں وہ نمبر 2 کام کرواتے ہیں نا, جس کی وجہ سے وہ بھی گڑے گئے اور اب وہ باہر بیٹھ کے واویلا مچا رہے ہیں, دوسری چیزیں کر رہے ہیں. تو کرواتے تو مشیر ہی ہیں. انہوں نے تو یہ بھی, آپ جب عدالت میں گئے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عامر سہیل کو عہدے کی خواہش ہے, اس لیے عامر سہیل اتنے عرصے کے بعد بول رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ ان کو؟ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کرکٹ کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے تو میں اس کے اوپر بولتا ہوں. بلنٹ ہے. اس کے لیے میں نے جتنا میں نے بھگتا ہے نا ایز اے کرکٹر پاکستان میں, شاید ہی کسی نے بھگتا ہو. یار میری تو کامنٹری کرنے دیتے. میں اس لیے عہدہ نہیں لینا چاہتا کہ مجھے شری لنکن کرکٹ نے بہت زیادہ جو ہے وہ میرا نام ریلیونٹ رکھا ہے, اور ان کے لیے میں نے کمٹ کیا ہوا تھا کہ میں پاکستان سیریز اور ان کا LPL کروں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا گھٹیا انسان ہوں کہ میں اپنی کمٹمنٹ نہیں پوری کروں گا, اور جو میرا محسن ہے اس کو میں چھوڑ دوں گا؟ ہاں پاکستان نمبر 1 ہے, لیکن میرے بغیر جو ہے وہ پاکستان میں کام چل سکتا ہے. اور جب میں سمجھوں گا کہ ہاں اب میرا کرکٹ بورڈ میں آنا لازمی ہے تو تب میں آؤں گا, پھر مجھے یہ روک کے دکھا لیں. بس صحیح ہے عامر, لیکن آپ کی یہی تو سچ بات, حق بات کرنے کی اس وجہ سے آپ کو نقصان نہیں ہوا. ماضی میں بھی رہا ہے, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے 96 میں آپ کپتان تھے, جو زمبابوے کی ٹیم آئی تھی تو اچانک ہی جو ہے وہ معین خان کپتان بن گئے, لاہور میں میچ تھا. نہیں وہ تو میں نے خود چھوڑا تھا, لیکن میں سمپل یہ بتا رہا ہوں. دیکھیں یہ پیچھے پاکستان کرکٹ میں یہ ہو رہا ہے, کوئی پہلے کوچ بنتا ہے, وہ جب باہر نکلتا ہے گالیاں دیتا ہے کرکٹ بورڈ کو, لیکن اگلے دن وہ کامنٹری باکس میں بیٹھا ہوتا ہے. لیکن ہمارے لیے سارے دروازے بند کرتے ہیں یہ. ہاں بالکل. تو جس کرکٹ بورڈ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے, میں اس کو جو ہے اپنی کمٹمنٹ پوری کیے بغیر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں ناانصافی کروں گا. آخری سوال عامر, یہ بتائیے کہ اب کیا دیکھتے ہیں آپ, کیا عدالت سے رجوع کرنے کے لیے جو لوگ لابنگ کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ روڑے اٹکائیں گے زکا اشرف کے؟ دیکھیں یہ جو بھی کرے گا نا, یہ سارا کچھ نجم سیٹھی کے اوپر جائے گا. لیٹ می ٹیل یو, سب یہی سمجھیں گے یہ نجم سیٹھی صاحب کروا رہے ہیں, اور یہ ان کی انٹینشن یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ جو ہے وہ آگے نہ بڑھے. صحیح. یہ اپنی اس کرسی کے لیے پاکستان کرکٹ کو کسی طرح کا بھی نقصان پہنچا جاتے ہیں. سارے ان کی طرف جائیں گے تو ان کو اپنے جو بھی مشیر ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا, سمجھداری دکھانی پڑے گی. بھائی 2 گورنمنٹ کے جو آنے والی گورنمنٹ ہے نا اس کے خلاف نہیں ہوتے, اور انہوں نے انہی گورنمنٹ کی وجہ سے عہدے لینے فیوچر میں بھی, کیونکہ یہ جرنلزم اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے.